صاحب کا بڑا خوبصورت قصہ یاد آیا. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ دعائیں مانگتے کسی ایک مسئلے پہ اور ہماری دعا پوری نہیں ہوتی. اس میں بھی راز ہے، حکمت ہے. یاد رکھیں اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو یقیناً بہت بڑا راز ہے، حکمت ہے، حکمت ہے. اور بعض افراد کی فوراً دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی راز ہے. علامہ امینی صاحب بیچارے نے ایک کتاب لکھی الغدیر. علماء حضرات تشریف فرمائیں بخوبی جانتے ہیں، 11 جلدوں پہ مشتمل کتاب الغدیر. علامہ امینی نے تقریباً جتنے بھی شعر تھے غدیر کے حوالے سے یا جو بھی روایات تھی، ساری روایات اور سارے اشعار کو جنہوں نے غدیر کے اوپر شعر کہے ان سب کو ایک کتاب میں جمع کیا اور کتاب کا نام رکھا الغدیر، جو فی الحال شیعوں کی ایک معتبر کتاب شمار کی جاتی ہے. اتنی قیمتی کتاب کہ جس میں علامہ امینی کے تقریباً 25 سال لگے. 25 سال کے بعد جب یہ کتاب مکمل ہوئی، اب بیچارے علامہ امینی صاحب کے پاس پیسے تو تھے نہیں. اب یہ کبھی اس مالدار کے پاس جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں پیسے آپ لگائیں، اس کتاب کو ہم پبلش کریں. وہاں سے انکار، وہاں سے انکار، وہاں سے انکار. علامہ امینی صاحب پریشان ہو گئے، حرم میں جا کے بیٹھ گئے اور حرم میں بیٹھنے کے بعد خوب جو ہے مولا سے دعائیں کر رہے ہیں اور واسطہ دے رہے ہیں جناب سیدہ کا کہ کوئی راستہ ہموار کریں تاکہ یہ کتاب منظر عام پہ آئے. کہتے اتنے میں علامہ امینی نے دیکھا ایک عرب نہایت بد اخلاقی اور نہایت بدتمیزی کے ساتھ حرم میں داخل ہوا. اس کا پیر زخمی تھا، خراب تھا. اس نے عصا ایک کنارے پھینکا اور دونوں پیر کھول کے زری کی طرف بیٹھ گیا. اور عرب کا لہجہ تو ماشاءاللہ سے آپ لوگ جانتے ہی ہیں. دعوت میں بھی آپ کا استقبال ایسے کریں گے کہ جیسے آپ کو مار رہے ہیں. اب کڑک لہجے کے ساتھ کہ یا ابا الحسن، یہ کیا چکر ہے، میرا پیر صحیح نہیں ہو رہا ہے، کچھ کیجئے، ٹھیک کیجئے. علامہ امینی صاحب مولا کے محب، مولا کے چاہنے والے، علامہ امینی صاحب نے جیسے یہ منظر دیکھا غضبناک ہوئے کہ بدتمیز، تمیز سے بات کرو، یہ حرم ہے، کسی کا گھر نہیں. تم اتنی بد اخلاقی اور بے ادبی کے ساتھ بغیر اجازت حرم میں داخل ہو گئے اور اس بد اخلاقی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہو کہ جاؤ یہاں سے. علامہ امینی صاحب نے انہیں اٹھا دیا. دوسرے دن علامہ امینی صاحب بھی وہیں بیٹھے ہوئے، وہ آدمی چلتا ہوا آ رہا ہے. علامہ امینی صاحب نے دیکھا کہ یا اللہ خیر تو ہے، جسے کل ہم نے بھگایا وہ آج ٹھیک ٹھاک ہو گیا، حرم پہنچ گیا اور میں وہیں بیٹھا ہوں. علامہ امینی صاحب نے خواب دیکھا. عجیب نہیں، آپ کے لیے جملے ہیں. وہ افراد جو اہل بیت سے متمسک ہیں اور جن کا ماننا یہ ہے کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، میں جملے کہہ رہا ہوں، ہم اس دروازے کے علاوہ جائیں تو کہاں جائیں، ان کے لیے جملہ ہے. علامہ امینی صاحب نے خواب دیکھا. امیر المؤمنین تشریف لائے کہ علامہ امینی، مجھے پتا ہے تم سوچ یہ رہے ہو کہ میں نے اسے کیوں نوازا، اسے کیوں دیا اور تمہیں کیوں نہ دیا، کہ وہ آیا تھا ہمارے دروازے پہ، اگر ہم اسے نہ دیتے تو وہ ہمارے دروازے سے دور ہو جاتا. لیکن علامہ امینی میں تو جانتا ہوں تم جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے، بھائی تمہارے پاس ہمارے دروازے کے علاوہ ہے کیا، تم ہمارا دروازہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے. ایک وقت ہوتا ہے کہ ہمارا یقین ہوتا ہے اہل بیت پر، لیکن جب انسان منزل کمال کی طرف جاتا ہے تو اہل بیت کا یقین ہوتا ہے انسان پر.